السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ آج قاضی حسین احمد صاحب ہیں، تو آئیے ذرا قاضی صاحب سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب، آپ کو یاد ہے کہ کوئی 10 سال پہلے میں نے آپ کی ایک بی بی سی کے لیے انٹرویو کی تھی؟ جی جی، کوئی یاد آئی آپ کو؟ جی تو مجھے یاد ہے کہ وہ انٹرویو کے بعد جب وہ ختم ہوئی تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ یہ تو کچھ ہارڈ ٹاک انٹرویو ہو گئی ہے۔ تو آج کا کیا ارادہ ہے، کوئی ہارڈ ٹاک کر لیں یا سافٹ ٹاک کر لیں؟ آپ نے ابتدا تو ہارڈ ٹاک سے نہیں کی، یہ تو سافٹ ٹاک ہی ہے نا جی۔ قاضی صاحب 1400 سال ہو گئے، اور میں نے ایک یو این کی رپورٹ میں پڑھا کہ گریس جیسا غریب ملک یورپ کا، سب کہتے ہیں نا دا پور مین آف یورپ، گریس، وہاں ایک سال میں زیادہ کتابوں کا ترجمہ گریک زبان میں ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ عربک زبان میں 1400 سال میں اتنی کتابیں ترجمہ نہیں ہوا، تو یہ کہاں ہیں ہم اسلام والے؟ یہ اسلام تعلیم اور نالج کی جو بات ہوتی نہیں، تھی، ویسے جی عربی زبان کے بارے میں صحیح نہیں ہے آپ کا اندازہ۔ یہ جی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے۔ جی نہیں، عربی زبان میں جب عربوں کا پیک تھا، اس کا پیک پیریڈ تھا، تو انہوں نے دنیا بھر کے تمام علوم کا ترجمہ عربی زبان میں کیا۔ اس وقت جو بھی گریک زبان میں ذخیرہ علم تھا انہوں نے عربی میں منتقل کر دیا تھا۔ مگر وہ تو پتہ نہیں کب کی بات ہے، آپ تو 1400 سال کی بات کر میں نے رہے کہا 1400 سال میں جو ترجمہ ہوا ہے عربی میں دیکھیں نا جی، وہ کم ہے اس کی اس بنسبت زمانے جو کہ گریک زبان میں ایک سال میں ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، اس وقت جو یہاں پہ جو ہماری علمی حالت ہے وہ تو خود آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ کے ملک میں جو بھی کتاب چھپتی ہے وہ 5000 2000، بڑی اچھی کتاب کہیں ہوگی تو وہ 10,000 چھپ جائے گی، کوئی بہت اچھی۔ تو ریاست کو، اسلامی ریاست کو تو دیکھیں کوشش جی، کرنی چاہیے نا جی، دنیا کا علم لانا چاہیے۔ لیکن وہاں پہ جو جاپان میں ہے، جاپان میں مجھے بتایا کہ 1 کروڑ روزانہ ایک اخبار چھپتا ہے جو کہ کئی کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اور تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تعلیم نہیں ہے اس لیے ریاست بھی جو ہے عرب ممالک کی جو ریاستیں ہیں وہ بھی توجہ نہیں دے رہی اس کی طرف؟ عرب ممالک میں دیکھیں ہمیں شوق نہیں ہے نالج؟ عرب ممالک میں مصر بہت آگے ہے پاکستان سے، سب سے زیادہ غریب ملک اس معاملے میں پاکستان ہے۔ عرب ممالک کی بات نہ کریں، میں تو عربی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، عربی کی زبان میں بھی دنیا کی ہر اچھی کتاب کا ترجمہ ہو جاتا ہے، اور مصر میں یعنی جو بھی کتاب چھپتی ہے 1 لاکھ کی تعداد میں چھپ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جو اس میں بہت زیادہ ہم قابل رحم حالت ہے وہ پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بتائیں، اگر یہ علم ہی ہمارے پاس نہیں آتا دنیا کا تو پھر اجتہاد کیسے ہوگا اسلام کے اندر؟ جی ویسے جی بات یہ ہے جی کہ علمی جو ہماری کمزوری ہے وہ تو یہاں پہ استعماری دور سے شروع ہوئی ہے، کہ جب ظاہر ہے مسلمان اور امت مسلمہ ایک پوری دنیا کی ایک ایسی امت تھی جو کہ 300 سال پہلے قیادت کر رہی تھی ساری امت دنیا کی، لیکن ان 300 سالوں کے اندر جو انحطاط پذیر ہوئے ہم، تو اس کے نتیجے میں ہم یہ اس جگہ تک پہنچے۔ اور یہ جو اکبر بادشاہ کے زمانے میں پریس ایجاد ہوا اور یہاں پہ ڈیمانسٹریشن بھی کی گئی، ایک آیا فارنر کوئی یورپ سے اور اکبر بادشاہ کی دربار میں انہوں نے اس کی ڈیمانسٹریشن کی کہ یہ پریس ہے اور اس طرح۔ اکبر بادشاہ خوش بڑا ہوا، اس کو انعامات بھی دیے، لیکن اس نے کہا جی کہ ہمارے کاتب اچھا لکھتے ہیں، وہ اچھا لکھتے ہیں، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ یہ پریس جو ہے اور کتابت اور یہ ایک انقلاب تھا، اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر کتابیں چھپی ساری یورپ کے اندر۔ ہم تو سنتے آئے تھے کہ ویسٹرن سویلائزیشن نے اسلام سے بورو کیا، ساری پہلے علم تو ہمارے پاس تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں رہا اور سارا علم ان کے پاس چلا گیا، اور ہم وہاں کی جو گریٹ بکس ہیں یا ان کے جو علم کے جو ٹریجرز ہیں ان کو بھی ہم یہاں ترجمہ کر کے اپنے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ یہ دیکھیں جی ہونا کیا چاہیے، جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، تو ہمارے بھی نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری حالت جو ہے مسلمانوں کی، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے نا جی، اس کا تو یہ ہے کہ اس کا علاج کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں قائد صاحب، جماعت اسلامی نے کیا اجتہاد کی؟ یہ میں بہت دفعہ سوچتا ہوں کہ دیکھیے آپ سیاسی پارٹی بھی ہیں، دیکھیں جی
جماعت اجتہاد پر تو اسلامی آپ کا ایک فرض ہے نا کہ اجتہاد کرنا. جی جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے ایک حلقہ تو پیدا کیا پڑھنے والوں کا، اور اس حلقے نے اتنا کام کیا کہ وہ کتابیں خریدتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک علمی رشد پیدا ہوا، ایک سوسائٹی پیدا ہوئی، اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی کی کنٹریبیوشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جی ہاں. مگر دیکھیں سیاسی سوچ میں شاید کنٹریبیوشن ہے، پولیٹیکل فلسفی میں نہیں، ایک مگر اسلام کی جو لکھنے والوں ریفارم کے- ہے، اسلام کی ریفارم موومنٹ میں کیا کیا، وہ بھی تو فرض تھا نا اسلام کے ریفارم موومنٹ میں کہ کیا ریفارمسٹ کیا چیزیں آپ نے. جماعت اسلامی نے یہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی نے ایمان پر کو مضبوط کیا ہے کہ قرآن اور سنت کی نصوص میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، اور اجتہاد صرف ان چیزوں کا ہے کہ جس کا علاج اور جس کا کوئی مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے. مجھے کچھ اگزامپلز دیں جس میں اجتہاد ہوئی ہے. نہیں، اب ضروری ہے کہ اجتہاد، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ فلاں چیز میں اجتہاد ہونا چاہیے. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں جی کیونکہ رہنمائی قرآن اور سنت کی روشنی میں تمام امور کی رہنمائی کا حق علماء نے ادا کیا، آج بھی ادا کر رہے ہیں. مگر جب ہم دیکھتے ہیں علماء کی باتیں تو وہ تو یعنی 1400 حلال پرانی کو باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نئی جی، بات تو حلال کہتے کو نہیں. حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا اجتہاد نہیں، نہیں اس ہے. کی میں بات بھی نہیں کر نہیں، رہا. میں اس کی بات بھی نہیں کر رہا. قائد صاحب آپ وہی کر رہے ہیں. نہیں قائد صاحب زیادتی کر رہے ہیں آپ. ایسی کوئی بات نہیں. آپ بتائیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے فلسفے میں جی دنیا بہت بدل گئی، جی ریاستیں بن گئیں. اسلام تو اس وقت موجود آیا جبکہ امپائرز تھے، اب نیشن سٹیٹس بن گئیں. یہ امپائر اور نیشن سٹیٹ کا بھی ایک پرابلم ہے جو میں آپ سے بھی ڈسکس کروں گا. مگر تو اتنا کچھ ہو گیا اور ہم نے اجتہاد ابھی بھی ہم پرانی باتیں کرتے ہیں. کیوں ہم کوئی نئی بات کیوں نہیں کر سکتے جو کہ کانفلکٹ جس کے کسی ریلیجن کے ساتھ نہ ہو مگر پولیٹیکل فلسفی میں تو ہونی چاہیے. نیشن سٹیٹ کے بارے میں اقبال کا آپ کو معلوم ہے؟ جی جی، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جی جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ دینی نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. نیشن سٹیٹ کے بارے میں تو اقبال نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ سے یہ نیشن سٹیٹ کی بات کرتا ہوں. توحید کی بنیاد پر انسانیت کو اکٹھا کر دے. دیکھیں جی، ٹھیک ہے، ابھی اقبال نے ایک چھوٹی کہا سی ہے. ایک بریک میں لے لوں. ایک بریک لیتے ہیں پھر یہ ڈسکس کرتے ہیں نیشن سٹیٹ، امپائر اور کانفلکٹ ہے کہ نہیں ہے.